بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 83 اور باب الایمان فی الطلاق، طلاق میں قسموں کا بیان، یعنی طلاق کو معلق کرنے کا بیان۔ اور اس میں ہم نے بات کی تھی شروع میں کہ ہم اس میں دو بیان تغییر پڑھیں گے، یعنی چونکہ طلاق کو معلق کرنے کے ہی مسائل اس میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے قسم کھاتے ہیں تو طلاق کو معلق کرنا بھی ایک طرح کی گوئے کہ قسم کھانا ہی ہوتا ہے، تو اس میں پہلے تعلیق کا ذکر تھا، وہ تفصیل سے ہو گیا۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے بات کی تھی کہ ہم استثناء کا بیان پڑھیں گے، چونکہ استثناء اور تعلیق ان دونوں میں چونکہ ایک طرح سے گوئے کہ شرط مشروط دو چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے طلاق کے لیے بولا جانے والا جملہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو بیان تغییر کہتے ہیں۔ جس طریقے سے اگر کوئی شرط کہے کہ انتی طالقن، یہاں تک تو بات پتہ چلتی ہے کہ ابھی طلاق دینا چاہتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ملا دے ان دخلت الدار، تو اس ان دخلت الدار نے آ کر صدر کلام کو تبدیل کر دیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یہ کہے انتی طالقن انشاء اللہ، کہ تجھے طلاق ہے، فوری طور پر متصل انشاء اللہ کہہ دیا، تو اب وہ بیان تغییر ہو گیا کہ اس نے پچھلے پورے کلام کو تبدیل کر دیا۔ تو یہ کچھ ہم یہاں پہ پڑھیں گے طلاق میں استثناء کا بیان، اور یہ فصل ہے فصل فی الاستثناء۔ فصل فی الاستثناء، استثناء استثناء یستثنی استثناء ثنیہ سے ہے، یعنی ثنا یثنی، اس کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، جیسے صرف یصرف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، تو اس کا معنی ہے پھیرنا۔ تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، کلام کا حکم ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو استثناء کہتے ہیں۔ قرآن میں بھی ہے ولا یستثنون، تو اس کے ذریعے سے بھی گویا کہ بظاہر چونکہ اس میں حرف شرط استعمال ہوتا ہے، استثناء کی دو قسمیں ہیں، وضعی اور عرفی۔ عرفی تو یہی ہے کہ اپنے کلام کے ساتھ کوئی شخص متصل انشاء اللہ کہہ دے، تو انشاءاللہ میں چونکہ بظاہر دیکھیں گویا کہ شرط ہے اور آگے مقابل اس کی جو ہے وہ جزا ہے مقدم، تو اس سے بظاہر شرط اور مشروط گویا کہ طلاق کو معلق کیا جا رہا ہے ایک شرط کے ساتھ، وہ کیا ہے، اللہ کی مشیت، کہ اگر اللہ چاہے تو آپ کو طلاق ہے۔ اب شرط کے لیے تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اعلیٰ خطر الوجود بھی ہو اور اس کا وجود غالب ہو، اور انسان کو اس کے وجود کا یعنی پتہ بھی ہو کہ یہ پائی جائے گی۔ لیکن اب یہاں پہ جو شرط ہے انشاءاللہ، اللہ کی مشیت، تو اس کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ظاہر، یعنی یہ تو بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اور کسی چیز کے بارے میں اگر نہیں ہے تو نہیں ہے، یہ تو کنفرم 100% ہے۔ لیکن یہ جو طلاق دینے کی بات کر رہا ہے، اس بارے میں اللہ کی مشیت کیا ہے، تو اس کا انسان کو، بندے کو پتہ تو نہیں ہے، اس لیے فوری طور پر یہ جو کلام اس کا ہوگا یہ لغو ہو جائے گا اور باطل ہوگا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اصول یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، اور شرط کے درجے میں یہ ہے کہ یہ جو انشاءاللہ اس کو متصل کہنا ہے، بیچ میں یعنی فصل نہیں کرنا۔ ہاں سانس وغیرہ لینے سے فصل تو ہو سکتا ہے، لیکن باقی فصل اس میں نہیں کرنا۔ اگر کر دیا تو گویا کہ پھر اگلا کلام پہلے کلام کو کے حکم کو تغییر نہیں ہوگا، یہ بیان تغییر نہیں ہوگا، بلکہ اس کو منسوخ کرنے والا ہوگا، بدلنے والا ہوگا، سے رجوع ہے، وہ ہے کہ یہ رجوع کر رہا ہے اپنے پچھلے کلام سے، اور یہ رجوع پھر درست نہیں ہے، لہذا انتی طالقن سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ استثناء کی دوسری قسم ہے استثناء وضعی۔ وضعی یعنی وہ استثناء جس کے لیے کچھ حروف خاص طور پر وضع کیے ہیں، جیسے کہ الا ہے اور غیرہ ہے، تو ان کے ذریعے سے بھی کلام کے اندر استثناء کیا جاتا ہے۔ تو ہم دونوں کو دیکھیں گے۔ اگر اپنے بیوی کو کہتا ہے کہ انت طالق انشاء اللہ تعالی متصل کہتا ہے، لم یقع الطلاق، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بطلاق او عتاق، کوئی کسی نے طلاق اور عتاق کی قسم کھائی اور وقال انشاء اللہ تعالی، اور ساتھ ہی انشاء اللہ تعالی کہا، متصلا به، اس کلام کے ساتھ متصل، لا حنث علیہ، اس کے اوپر پھر حنث نہیں ہے، یعنی یہ شخص حانث نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ طلاق واقع ہی نہیں ہوگی۔
بینی یہ الفاظ تو نہیں مل سکے، لیکن امام ترمذی نے ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے طریق سے روایت کی ہے کہ من حلف علی یمین فقال انشاءاللہ فلا حنث علیہ، اور عقلی دلیل بھی دیتے ہیں کہ ولی انہ اتا بصورت الشرط، وہ یہاں پر ایک شرط اور جزا کی صورت لے کر آیا ہے مسئلے میں، تو فرماتے ہیں کہ فیکون تعلیق من ھذا الوجہ، تو اس شرط اور جزا کی صورت کو اگر دیکھا جائے انشاءاللہ شرط ہے اور انتی طالق جزا ہے، تو اس اعتبار سے گویا کہ طلاق معلق ہے، اور طلاق معلق ہے اللہ کی مشیت پر۔ وَأَنَّهُ اعدام قبل الشرطی، اور تعلیق کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو تعلیق کے اندر جو شرط کے ساتھ کسی چیز کو مشروط کیا جاتا ہے، تو گویا کہ جب تک وہ شرط پائی نہیں گئی تو وہ کلام خود معدوم ہوتا ہے، شرط کے پائے جانے سے پہلے وہ کلام ہی جو بولا ہے وہ معدوم ہوتا ہے، جب شرط پائی جائے گی تو پھر وہ کلام آئے گا اور پھر ہی اس کا حکم آئے گا، جیسے کہ احناف کا مسلک ہے اس میں۔ وَالشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ هَاهُنَا، اور یہاں پر تو شرط کا پتہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ طلاق معلق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مشیت شرط ہے، اب اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مشیت ہے یا نہیں ہے، بندے کو تو پتہ نہیں ہے، لہذا فیکون اعدام من الاصل، بس یہ جو کلام اس نے بولا ہے انتی طالق انشاءاللہ، یہ اصل سے ہی گویا کہ یہ کلام منعدم ہو چکا ہے اور یہ کلام ختم ہو چکا ہے۔ ولہذا یشترط ان یکون متصلا به، اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ یہ متصل ہونا چاہیے، یہ کلام انشاءاللہ کے ساتھ متصل ہونا چاہیے، بمنزلۃ سائر الشروط، جس طرح کی ساری شرطوں کے اندر یہ ہے کہ شرط اور جزا آپس میں متصل ہو۔ ولو سکت یثبت حکم الکلام الاول، اگر وہ بیچ میں خاموش ہو گیا، مثلا انتی طالق کہہ دیا، پھر بیچ میں خاموش ہوا اور فصل کر دیا، اور فصل کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ کہہ دیا، تو لہذا پہلے کلام کا حکم ثابت ہو جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی، تو لہذا فیکون الاستثناء او ذکر الشرط بعدہ رجوعا الاول، پس پھر اس کے بعد استثناء کا ذکر کرنا وقفے کے بعد، یا پھر شرط کا ذکر کرنا اس کے بعد، یہ پہلے سے رجوع کرنا ہے، اور رجوع کرنا پھر یہاں پر جائز نہیں ہے۔ قال وَكَذَا إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَوْلِهِ انشاءاللہ تعالی، یہ مسئلہ پہلے مسئلے کے ساتھ ہے، یعنی اس میں یہ کہا کہ انشاءاللہ تعالی اگر متصل کہا تو طلاق واقعہ نہیں ہوگی، اسی کے ساتھ فرماتے ہیں وَقَذَا، اور اس صورت میں بھی طلاق واقعہ نہیں ہوگی کہ جب اس نے کہا جب وہ فرماتے ہیں کہ اذا ماتت قبل قوله انشاءاللہ تعالی، شوہر کے انشاءاللہ تعالی کہنے سے پہلے پہلے عورت فوت ہوگی، مطلب اس نے کہا انت طالق، اور ابھی انشاءاللہ نہیں کہا تھا کہ اس سے پہلے پہلے عورت فوت ہوگی، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس نے انشاءاللہ تو کہہ دیا نا، متصل کہا ہے انشاءاللہ، تو اگرچہ عورت فوت ہوگی لیکن طلاق واقعہ ہو جانی چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ جو ہے وہ عورت کے فوت ہونے کے بعد کہا ہے، لہٰذا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، لہٰذا انت طالق چونکہ عورت کی زندگی میں ہوا ہے تو اس میں عورت محل بھی تھی طلاق کا، تو اس طریقے سے طلاق واقع ہو جانی چاہیے، اور انشاءاللہ جو ہے اس کا کوئی بھی عمل اس میں نہ ہو، لیکن فرماتے کہ نہیں، یہاں پر بھی طلاق واقعہ نہیں ہوگی، انشاءاللہ یہاں پہ عمل اپنا کرے گا، کیونکہ لأن بالاستثناء خرج الکلام من ان یکون ایجابا، استثناء کی وجہ سے، انشاءاللہ کی وجہ سے کلام ایجاب یعنی طلاق کو واجب کرنے والا ہونے سے نکل گیا، اب یہ کلام طلاق کو واجب کرنے والا، لازم کرنے والا نہیں رہا۔ پھر اشکال ہوگا کہ بھائی کیسے نہیں رہا، کیونکہ انشاءاللہ جب اس نے کہا ہے تو انشاءاللہ کہتے وقت عورت فوت ہو چکی تھی، انت طالق ان کے وقت عورت زندہ تھی، تو لہذا طلاق واقع ہونی چاہیے، لیکن فرماتے ہیں کہ والموت ینافی الموجب دون المبطل، موت جو ہوتی ہے وہ موجب کے منافی ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کو واجب کرنے والی چیز کے منافی ہوتی ہے، کسی چیز کو باطل کرنے والی چیز کے منافی نہیں ہوتی، لہذا طلاق کے لیے بولا جانے والا جو کلام ہے وہ تو ایک چیز کو واجب کرتا ہے عورت کے اوپر، یعنی طلاق کو واجب کرتا ہے، تو اس کے منافی ہے موت، لہذا اگر موت کے بعد وہ کوئی طلاق دیتے تو طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ موت اس کے منافی ہے۔ لیکن طلاق جو ہے، موت جو ہے وہ دون المبتل، مبتل کے منافی نہیں ہے، جو چیز کسی چیز کو باطل کر دے، مثلا انشاءاللہ یہ باطل کر دیتا ہے طلاق کو یا پچھلے کلام کو، تو لہذا اس کے منافی موت نہیں ہے، لہذا یہ اپنا عمل کرے گا، کیونکہ موت خود مبتل ہے، بہت ساری چیزوں کو انسان سے کاٹ دیتی ہے، باطل کر دیتی ہے، تو اس طریقے سے انشاءاللہ بھی پچھلے کلام کو باطل کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، لہذا یہ دونوں ایک جیسے ہوئے، ایک دوسرے کے منافی تو نہ ہوئے، جب نہ ہوئے تو لہذا فرماتے ہیں کہ یہ اپنا عمل دکھائے گا، جب دکھائے گا تو انشاءاللہ متصل کہا ہے تو لہذا طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، بخلاف ما اذا مات الزوج، بخلاف اس صورت کے کہ جس میں شوہر فوت ہو جائے انشاءاللہ کہنے سے پہلے پہلے،
انتی طالقن کہا، انشاءاللہ ابھی تک کہا ہی نہیں کہ شوہر فوت ہو گیا، اس صورت میں جو ہے طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ لأنه لم يتصل به الاستثناء، کیونکہ اس کے ساتھ استثناء جڑا ہی نہیں ہے، جب نہیں جڑا تو گویا کہ انتی طالقن ہی بولا ہے، تو لہذا طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِن قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً طُلِّقَتْ ثِنْتَيْنِ، اگر یہ کہا، اب یہ استثناء وضعی کا ذکر ہو گیا جو علہ کے ذریعے سے بولا جاتا ہے کہ تجھے 3 طلاق ہے سوائے ایک کے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں مستثنیٰ منہ پیچھے 2 رہ گئے تو لہذا 2 طلاق ہے۔ وَإِن قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثِنْتَيْنِ، تجھے 3 طلاقیں ہیں سوائے 2 کے، تو اس صورت میں ایک رہ گئی ہے، لہذا طُلِّقَتْ وَاحِدَةً۔ وَالْأَصْلُ، ضابطہ بیان کریں گے، 3 اصول ذکر کریں گے اور ان کے اوپر تفریحات بھی لے کر آئیں گے۔ سب سے پہلی اصل اور سب سے پہلا ضابطہ یا قاعدہ یہ ہے کہ ان الاستثناء تکلم بالحاصل بعد الثنیہ هو الصحیح، کہ استثناء یعنی استثناء کے کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد یعنی استثناء کرنے کے بعد جو باقی بچے اس پر کلام کرنا راجح اور مفتبی قول یہی ہے۔ مثلا اگر کسی نے کہا انت طالق ثلاثا الا ثنتین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا چاہتا ہے انت طالق واحدۃ، گویا کہ استثناء کے بعد جو باقیہ بچ جانے والا حصہ ہوتا ہے گویا کہ اس پر کلام ہوا ہے، کلام ہی اسی پر ہوا ہے، باقی پر ہوا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے کہا انت طالق ثلاثا الا ثنتین، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے 3 طلاقیں دینی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا یہ ہے کہ انت طالق واحدۃ، انت طالق واحدۃ اور انت طالق ثلاثا الا ثنتین کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، تو لہٰذا تکلم بالباقی استثناء کے اندر ہوتا ہے۔ ایک اصول یہ ہمیں یہاں سے سمجھ میں آ گیا۔ ومعنہ ہو، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہ تکلم بالمستثنى منہ، اللہ سے پہلے مستثنى منہ ہوتا ہے اور اللہ کے بعد مستثنیٰ ہوتا ہے، تو گویا کہ کلام ہی مستثنى منہ کے اوپر ہو رہا ہے۔ اذ لا فرق بین قول القائل، فرماتے ہیں قائل کے اس قول میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جب وہ یہ کہ لی فلان علی درہم، فلاں کے میرے اوپر 1 درہم ہے، وہ بین قولی، اور اس کے اس قول میں عشرۃ الا 9، میرے اوپر فلاں کے 10 درہم ہیں سوائے 9 کے، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ 1 درہم ہے، لہذا لفلان علی درہم کہنا، عشرۃ الا 9 کہنا، دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ فیصح استثناء البعض من الجملہ، پس مجموعے میں سے بعض کو استثناء کرنا بھی درست ہے، چاہے وہ بعض کثیر ہو یا قلیل ہو، درست ہے۔ لأنه يبقى التكلم بالبعض بعده، کیونکہ جملہ میں سے یعنی مجموعے میں سے اگر بعض کو آپ استثناء کرو گے تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ پیچھے جو بعض بچ جاتا ہے اس کے ساتھ تکلم باقی رہتا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ایسا پیچھے بچتا ہے۔ ولا يصح استثناء الكل من الكل، یہ ہو گیا جی دوسرا قاعدہ کہ کل سے بعض کو استثناء تو کر سکتے ہیں لیکن کل سے کل کو استثناء کرنا جائز نہیں ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ لفلان علی درہم الا درہم، فلاں آدمی کے میرے اوپر 1 درہم ہے سوائے 1 درہم کے، تو یہ کل کا کل سے استثناء ہو گیا جو کہ جائز نہیں ہے، لہٰذا پورا کلام اس کے اوپر پھر لازم ہو جائے گا۔ لأنه لا يبقى بعد شيء، کیونکہ استثناء کا مطلب ہوتا ہے تکلم بالباقی، باقی کے اوپر تکلم کرنا، اور وہاں یہاں پہ تو کوئی باقی بچا ہی نہیں ہے۔ لیسیر متکلما بھی، تاکہ جس کے ساتھ وہ کلام کرے، وصارفا للفظ الیہ، اور لفظ کو اس کی طرف پھیر سکے، تو وہ ایسا ہے ہی نہیں ہے، تو کل کا کل سے استثناء درست نہیں ہے۔ وانما یصح الاستثناء اذا كان موصولا به، استثناء کے لیے ایک تیسرا قاعدہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ استثناء تب درست ہوتا ہے کہ جب وہ متصل ہو کلام کے ساتھ، کما ذکرنا من قبل، جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا۔ واذا ثبت هذا، جب یہ بات ہے تو اب تفریعات دیکھیں۔ ففي الفصل الاول، پس پہلے مسئلے کے اندر، یعنی جب اس نے یہ کہا نا، پہلے مسئلہ کیا ہے، جب اس نے یہ کہا انت طالق ثلاثا الا واحدہ، یہ پہلا مسئلہ ہے کہ تجھے 3 طلاقیں سوائے 1 کے، اور دوسرا مسئلہ انت طالق ثلاثا الا ثنتین، تجھے 3 طلاقیں سوائے 2 کے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ 2 مسئلے ہیں، تو اس میں سے جو پہلا مسئلہ ہے تو اس میں المستثنى منہ سنتان، مستثنى منہ اس میں 2 ہے، کیونکہ اس نے کہا انت طالق واحدۃ، تو الا انت طالق ثلاثا الا واحدۃ، اس کا مطلب یہ کہ پیچھے جو مستثنى منہ بچ کے وہ 2 طلاقیں ہیں، فیقعان 2 واقع ہو جائیں گی۔ اور پھر ثانی، اور دوسری کے اندر جب اس نے کہا انت طالق ثلاثا الا ثنتین، تو اس کا مطلب یہ کہ پیچھے 1 طلاق بچ چکی ہے، 1 ہے، فتقع واحدہ، 1 واقع ہو جائے گی۔ ولو قال، اگر کہتے الا ثلاثا، اگر کہتے انت طالق ثلاثا الا ثلاثا، 3 کا 3 سے استثناء کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں یقع الثلاث، 3 کی 3 واقع ہو جائیں گی، لأنه استثناء الكل من الكل، کیونکہ یہ کل کا کل سے استثناء ہے، فلم يصح الاستثناء، تو لہذا یہ استثناء درست ہی نہیں ہوگا، سارے کا سارا کلام لازم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔